ہمارے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کہ اس کا انتخاب اور اس کو اختیار کر لیا ہے، اب آپ اس دنیا کے اندر رہیں گے نہیں۔ اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو روحیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ رفیق اعلیٰ میں ہیں۔ دوسری روح شہداء کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی گردن کو انہوں نے کٹا دی، اپنی جان کو انہوں نے گنوا دی ہے۔ ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عرش کے نیچے کچھ قندیلیں بنا رکھی، لٹکا رکھی ہیں۔ شہیدوں کی روحوں کا اصل مسکن وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اختیار ہے کہ وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی جنت الفردوس کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اس میں سے نکل کر کے وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہ روحیں آتی اور جاتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شہداء کی روحیں وہ اخضر قندیلوں کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں چاہتی ہیں اور آتی اور جاتی ہیں۔ اس چیز کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نقل کیا ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ تیسری روح جو ہے وہ عام مسلمانوں کی ہے جو نیک اور صالح ہیں۔ ان کے بارے میں سنن ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایات میں ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے کہ ان کی روحیں جنت کے اندر سبز چڑیوں کے قالب میں ڈال کر کے رکھ دی گئی ہیں، سبز چڑیوں کے قالب میں ڈال کر کے جنت کی ٹہنیوں میں سے لٹکا دی گئی ہیں۔ البتہ ان میں اور شہداء کی روح میں فرق یہ ہے کہ شہداء کی روح ہے تو قندیلوں کے اندر لٹکی ہوئی، لیکن انہیں اختیار ہے وہ جنت میں جہاں چاہیں آتی اور جاتی ہیں۔ البتہ عام مومنین کی جو روح ہیں وہ صرف ایک ہی جگہ پر سبز چڑیوں کے قالب میں جنت کے کسی درخت سے انہیں لٹکا دیا گیا ہے، جو وہاں پر لٹکی رہتی ہیں، انہیں اختیار کہیں آنے اور جانے کا نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی وہ روایت ہے جو عبد الرحمن ابن کعب بیان فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن کعب کہتے ہیں کہ میرے والد کعب ابن مالک کا جب انتقال کا وقت ہوا، وہ مرض میں مبتلا ہوئے جس میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک صحابیہ ام مبشر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے عبد کعب ابن مالک، اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور میرے بیٹے سے تمہاری وہاں پر ملاقات ہو تو میرے بیٹے سے میرا سلام کہہ دینا۔ کعب ابن مالک نے کہا کہ اے ام مبشر، ہم لوگ کس پریشانی میں رہیں گے، ہماری کیا حالت وہاں پر ہوگی، تمہارے بیٹے کی کیا خبر ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ارواح المؤمنین فی اجواف طیر خضر تعلق بشجر الجنہ، اور بعض روایت میں تعلق بشجر الجنہ، کہ مومنین کی روحیں سبز چڑیوں، سبز پرندوں کے قالب میں جنت کے درختوں سے لٹکا دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے سچ کہا ہے، تم نے سچ کہا۔ اسی طریقے سے چوتھی قسم عام مسلمان وہ ہیں جو گنہگار ہیں، عام مسلمان نہیں بلکہ فاسق اور فاجر اور گنہگار مسلمانوں کی جو روحیں ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی حاویہ نامی گڑھا ہے، حاویہ یا گڑھا ہو یا جہنم کا کوئی حصہ ہو، ان کی روحیں وہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی کے نحت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی وفات ہو جاتی ہے، فرشتے حریر، ریشم، وہ بھی سفید ریشم لے کر کے آتے ہیں اور صحیح مومنوں کی روح کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مرحبا کہنے کے ساتھ ساتھ مومنین کی جہاں پر روح ہیں وہاں اسے بھیج دیتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو لوگ وہاں کہتے ہیں کہ مرحبا، خوش آمدید ہے تمہارے لیے، اور ہر شخص اپنے عزیز و قریب کے بارے میں پوچھنا شروع کرتا ہے کہ بھلا بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بچوں کا کیا حال ہے، میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے۔ دوسرے کہتے ہیں اللہ کے بندے ابھی تو یہ پریشانیوں سے آ رہا ہے، کتنی پریشانیاں اس کے اوپر ہیں، اس کو چھوڑ دو، تھوڑا آرام کر لے، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائے تو اس سے کچھ حال احوال پوچھنا۔
تو بعض لوگ جب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے، تو کسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہاں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا؟ وہ جواب دیتا ہے میت، یا اس کی روح جواب دیتی ہے کیا وہ یہاں پر آیا نہیں؟ کہا نہیں، یہاں پر تو نہیں پہنچا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ذهب به الى امه الہاویہ، ذهب به الى امه الہاویہ، اس کے ٹھکانے ہاویہ کے اندر اسے پہنچا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی روح کو وہاں جانے سے محفوظ رکھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گنہگار جو مسلمان ہیں ان کی روح عام مسلمانوں، نیک مسلمانوں کی روح کے ساتھ نہیں رہا کرتی ہے۔ اس دنیا میں چاہے ان کے ساتھ رہیں، اٹھتے رہیں بیٹھتے رہیں، چاہے جیسے کرتے رہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک کو الگ اور بروں کو الگ کر دے گا۔ البتہ عام کفار جو لوگ ہیں ان کی روح جہنم کے اندر رکھی جاتی ہے، ان کی روح جہنم کے اندر رکھی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے عالم برزخ متعلق جسے ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے۔ نیک لوگوں کی روح کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے انہیں جنت کے اندر رکھ دیتا ہے، اور برے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کو کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتا اور انہیں کہیں دوسری جگہ ہاویہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ دوسری چیز ہمیں جس پر ایمان لے آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آخرت کی پہلی منزل، عالم برزخ کی پہلی منزل قبر ہے۔ عالم برزخ کی پہلی منزل قبر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان پر بطور احسان کے کیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ انسان ہلاک ہو، بڑا بد نصیب ہے، کتنا ناشکرہ ہے۔ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس سے پیدا کیا ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفة خلق، اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ ذرا سوچے اپنی اصل کو، حقیقت کو دیکھیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ سوچے کہ جس نطفے سے میری پیدائش ہے اس نطفے سے اس انسان کی پیدائش ہے جو ہم سے مال میں کم ہے، ہم سے لوگوں کے نزدیک اس کی عزت کم ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو کسی دوسرے کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک کی اصل کیا ہے، ایک ناپاک پانی ہے، قطرہ ہے۔ من نطفة خلقہ، ایک نطفے سے پیدا کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان میں چلنے کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ دنیا نعوذ باللہ، آسمان میں دنیا میں چلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اسے کھانے کے لیے راستہ آسان ہے، چلنے کے لیے، پہننے کے لیے، دنیا کا ہر کام کرنے کا طریقہ اللہ نے اسے بتایا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بتلا دیتا ہے کہ تیری روزی کہاں ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ماں کی چھاتیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کون بتایا ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ اسی لیے بہت سے علماء سورہ البلد کی اس آیت وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کی تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں کہ انسان کو ہم نے دو راستہ نہیں بلکہ دو ابھری ہوئی چیزوں کی ہدایت دی، یعنی انسان کو پیدا کیا اور اسے ماں کی دونوں چھاتیوں کی طرف رہنمائی کر دی۔ اسے کون بتاتا ہے کس طریقے سے بچہ اپنا منہ چلائے گا تو اس کے منہ میں دودھ جائے گا؟ کون ہے؟ ثم السبیل یسر، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ثم السبیل یسر، اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، روزی کا راستہ، چلنے کا راستہ، کمائی کا راستہ، ہر چیز کا راستہ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ بات موضوع دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کس طریقے سے اس سلسلے میں کی ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ راستے بتلائے ہیں۔ دیکھیے ایک بھیڑیا ہے، ایک بھیڑیا ہے، اسے کس نے سکھایا کہ ہاں تمہارا کام چیرنا اور پھاڑنا ہے؟ اگر اسے لا کر کے بکریوں کے درمیان آپ 10 سال 15 سال 20 سال بھی رکھ دیجئے، آخر میں ایک نہ ایک دن وہ اپنی اصلی حالت پر آ کر بکریوں کو پھاڑ کھائے گا۔ ایک سانپ ہے، اسے اٹھا کر کے لے آئیے، آپ پالیے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا۔ آخر کس نے بتایا ہے؟ یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے آپ کو؟ مچھلی پانی میں پیدا ہوتی ہے، اسے کون تیرنا سکھاتا ہے؟ یہ سارا کام کس کا ہے؟ اللہ۔ ثم السبیل